بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نکاح سے قبل طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے خلا اور طلاق کا۔ 3291 حدیث کتاب میں ہے اور 8ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طلاق قبل نکاح ولا عتاق الا بعد ملک ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم الى الليل رواه في شرح السنة۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ نے جیسے سماعت فرمایا کہ یہ روایت شرح السنہ میں ہے، امام بغوی کی کتاب ہے، اور اس میں کتاب الطلاق ہے، باب ہے الطلاق قبل النکاح، 2350ویں حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند پر بڑی سخت قسم کی جرح ہے۔ سب سے پہلے اس میں جویبر نام کا ایک راوی ہے جو کہ متروک الحدیث ہے، اور پھر اس میں امام سفیان ثوری، ان پر ایک خاص قسم کی جرح ہے کہ یہ مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے بے شک قابل اعتراض ہے، لیکن متن اس کا بالکل درست ہے۔ الفاظ آپ نے سماعت فرمائے، ترجمہ سنیے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نکاح سے پہلے طلاق نہیں، ملکیت سے پہلے غلام کی آزادی نہیں، مسلسل روزے رکھنا جائز نہیں، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں، اور صبح سے رات تک خاموشی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ روایت سندن بلا شبہ صحیح نہیں ہے، لیکن اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ روایت بالکل درست ہے۔ باقی امور کی طرف ہم اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جس چیز کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا جو اصل ہمارا موضوع ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتا تب تک وہ اسے طلاق دینے کا مجاز نہیں ہے۔ ایک آدمی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور کہے کہ میری ہونے والی بیوی کو طلاق، تو یہ بات بالکل بے بنیاد، بے اساس اور فضول سمجھی جائے گی۔ اس کا شریعت میں قطعی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ تو لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں کرنا یہ شرعاً ویسے درست نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔